نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم و اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، لائیو وتھ خبر یوسف میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج جمعۃ المبارک ہے. حسب معمول ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہوں گے اور ہماری رہنمائی فرمائیں گے جناب ڈاکٹر اسرار اسلام صاحب. آج جو ہم پروگرام کا آغاز جو ہے یہ امریکی جیل میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی، آپ اس کیس سے تو باخبر ہوں گے، اور ان کی جو سسٹر ہے ان کی 20 سال کے بعد ان سے ملاقات ہوئی ہے. ہم آج کچھ اس بات پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے چونکہ امریکہ کے اندر جیلوں کا انتظام اندر سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر اسرار اسلام صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر بھی ہیں اور وہ جیلوں سے منسلک جو ہے پچھلے 30-40 سال سے اسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جیل کے اندر جو حالت ہے یا ان سے جو سلوک ہوا جا رہا ہے یا وہ کیسے پروسیس ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آج ان سے کویشچن کریں گے کہ اس کی ڈیٹیل سے ہم جائیں گے. تو کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر ہم آپ کو لیے چلتے ہیں سین فرانسسکو، جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر اسرار اسلام صاحب. آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ساتھ میں جناب فاروق نسیم صاحب فلوریڈا سے بھی. تو گفتگو کا آغاز جو ہے ہم ڈاکٹر صاحب سے شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی اہم موضوع ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کے بارے میں گفتگو، اور گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں جو پریزنز ہیں ہمارے، ایک تو ہوتا ہے جیل اور ایک ہوتا ہے پریزن. جیل جیسا کہ ہمارے سامعین نہیں جانتے، بڑا ضروری ہے، پاکستان میں لوگ یہ فرق نہیں جانتے. جیل وہ ہوتا ہے جس میں قیدی کو اس وقت تک رکھا جاتا ہے جب تک اس میں مقدمہ چل رہا ہو. اس کے بعد جہاں اسے بھیجا جاتا ہے اسے پریزن کہتے ہیں. میں ایک پیشے کے اعتبار سے ایک نیورولوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ ہوں. اپنے اس پیشے سے منسلک کوئی تقریباً 45 برس سے ہوں، اور یہاں پہ کیلیفورنیا کے پریزن سسٹمز کا میں چیف میڈیکل آفیسر بھی رہا ہوں اور چیف سائیکائٹرسٹ بھی رہا ہوں. میں ریٹائرڈ ہوں. یہ ریٹائرمنٹ میں نے 2015 میں لی تھی، اور اس غرض سے لی تھی کہ میں چونکہ سیاسی پروگراموں میں حصہ لیتا ہوں تو میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو حق بات کہنے میں. ایک یہ چیز. دوسری چیز بڑی اہم، میری وائف جو ہیں وہ بھی اڈلٹ اور چائلڈ سائیکائٹرسٹ ہیں. وہ کیلیفورنیا کے پریزن سسٹمز کے ساتھ 21 سال کے بعد انہوں نے بھی گزشتہ دسمبر میں ریٹائرمنٹ لی. ہم دونوں نے اس فیلڈ کو چنا اس لیے تھا کہ ہمارا بہت زیادہ شدید انٹرسٹ ہے کرمنل مائنڈ کے بارے میں، کہ وہ لوگ جو قانون توڑتے ہیں، جرائم پیشہ ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، ان کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے. عام قیدی جو بھی ہوتا ہے وہ مدت کے بعد پکڑا جاتا ہے، کئی جرائم کر چکا ہوتا ہے اس کے بعد. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں امریکہ میں جب کسی عدالت میں کوئی کیس پیش کیا جاتا ہے، جج چھوٹی موٹی چیز کے اوپر اگر کسی کا پہلا آفینس ہے یا کوئی چیز تو معافی کر دیتے ہیں. سو مچ سو کہ کار جیکنگ، کار کی چوری، اس چیز کے اوپر بھی عام طور پہ کوئی اتنا بڑا شور نہیں پڑتا. وہ 2-3 مہینے 4 مہینے کے بعد ہی وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے جیل کاٹ لی ہے تو اتنا فائن کر کے تو بہرحال چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جو شدید کرائمز ہیں، اب کیلیفورنیا میں اس وقت 35 یا 36 پریزنز ہیں، اور ہماری کچھ پریزنز بالخصوص اس میں عورتیں ہیں، فیمیل پریزنرز ہیں. اور ایسے اسی طرح سے جیسا کیلیفورنیا کا پریزن سسٹم ہے، ایگزیکٹلی اسی ماڈل پہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے سارے پریزنز ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں کہ جو میکڈونلڈ آپ کو کیلیفورنیا میں ملتا ہے وہی میکڈونلڈ آپ کو فلوریڈا میں بھی ملتا ہے. ایک یونیورسل ایک فرینچائز ہے. اسی طرح سے ہمارا جو پریزن سسٹم ہے اس کا ڈیزائن، اس کی پرفیکشن، سیل کا سائز کیا ہوگا، پالیسیز پروسیجرز کیا ہوں گے. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ کیلیفورنیا کا پریزن سسٹم آج سے کوئی سمجھ لیجئے 20-22 سال پہلے
ان حالات میں تھا کہ ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس کیس کو اٹھایا کہ ہمارے قیدیوں کو کمیونٹی سٹینڈرڈز جو ہیں یعنی ان کے مطابق ہیلتھ کیئر ملنی چاہیے، یعنی جو کمیونٹی میں آپ کو اور مجھ کو ملتی ہے ایگزیکٹلی وہی ملنی چاہیے۔ اب یہ لا سوٹ کیا اور کہا کہ اگر پریزنس کے وارڈنز اس پر عمل نہیں کرتے تو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں دھر لیے جائیں گے۔ چنانچہ کیلیفورنیا نے اپنی تمام پالیسیز اور پروسیجرز کو از سر نو نہ صرف یہ کہ ریوائز کیا بلکہ ان پالیسیز اور پروسیجرز کو کہ کس وقت قیدی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، وہ پالیسیز اور پروسیجرز تو 1940 سے وہی لکھائے چلے آ رہے تھے۔ اس ریویژن میں جو میڈیکل کا پارٹ تھا، میڈیکل اور ان کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں، وہ ساری پالیسیز اور پروسیجرز تھیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہیں میں نے اور میری وائف نے لکھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ چیف سیکائٹرسٹ کی حیثیت سے آپ پہ یہ ذمہ داری تھی کہ اس لا سوٹ کا آپ نے جواب دینا ہے۔ میں اس بات کا، اس تمہید کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ جو غلط فہمی پاکستان میں پھیلائی جا رہی ہے عافیہ صدیقی کے بارے میں، اور جو چیز کی جا رہی ہے جھوٹ، اور اتنا بڑا جھوٹ، ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر جھوٹ بولنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور جھوٹے کو کوئی آپ پکڑتے نہیں۔ آپ کا جھوٹا ترین آدمی جو ہے وہی سیاست دان ہوتا ہے، اور وہی جھوٹ در جھوٹ بولتے جاتے ہیں، اور جھوٹا انسان جو ہے سیاست دان ہوتا ہے اور سب سے وہ پاپولرٹی میں نمبر 1 ہوتا ہے، پاپولیرٹی میں۔ اس بالکل وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک کسی جھوٹ ذمہ دار آدمی کو آپ جھوٹ بولنے کے اوپر پکڑے نہیں، یعنی جو ذمہ داری کی پوزیشن میں ہے جھوٹ بولنا، تو یہ جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے۔ یہ بات مجھے آج سے کوئی 40-45 سال پہلے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ایک کیپٹن تھے فضل محمود صاحب، میرے بڑے دوست بن گئے وہ، میں عمر میں ان سے چھوٹا تھا، تو انہوں نے مجھے ایک دن ڈسکشن کے دوران جو گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے کہا ڈاک ڈو یو نو واٹ از دا پرابلم ان پاکستان؟ میں ان کا چہرہ دیکھنا، کہتے دیر از جسٹ ون پرابلم، دیر از نو پنشمنٹ فار ٹیلنگ لائز، ڈو یو نو دیٹ؟ ہماری عدالتوں میں جھوٹ بولنے کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے، ویئر ایز ان دا ویسٹرن ورلڈ آپ اگر عدالت میں یا کسی جگہ پہ بھی آپ کا بیان یا پولیس کے ساتھ گفتگو کرتے وقت آپ جھوٹ بولو، یہ ایک فیلنی ہے۔ فیلنی کے معنی ہیں کہ آپ اس کے بعد اس ریڈ لائن کو کراس کر دیتے ہو، اور آپ پھر انسانوں کی جو ریگولر صف ہے جس میں انسانوں کے حقوق ہیں اس میں شامل نہیں ہیں۔ سو یہ ہمارے ہاں، یہ فضل محمود صاحب نے کہا ہمارے ہاں جھوٹ بولنے پر ڈاکٹر صاحب سزا ہی کوئی نہیں ہے، ڈو یو نو دیٹ؟ میں ان کا چہرہ دیکھنے لگ گیا کہ وہ تو دنیا پھری ہوئی تھی فضل محمود صاحب نے۔ جو لوگ نہیں جانتے، پاکستان کے کرکٹ کی ٹیم کے وہ کیپٹن تھے، اوول میں پاکستان نے جو پہلا میچ جیتا تھا اس انداز سے انگلینڈ کے خلاف، تو ہی واز اے ہیرو، بہت، اور انتہائی شریف آدمی۔ تو انہوں نے یہ بات مجھے بتائی، میں نے اس بات پہ بہت غور کیا۔ آج بھی پاکستان میں یہی کچھ ہے کہ وہ جو اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پر، لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ ہمارے ہاں آیت تو پڑھ دی جاتی ہے لیکن ہم لعنت اس انداز سے نہیں کرتے جس انداز سے اس کا حق ہے۔ لعنت کے معنی ہے ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دو اپنی سوسائٹی سے، لیکن آپ کی ساری سوسائٹی پہ اسی مخلوق کا راج ہے جو یعنی بغیر کسی ہیل و حجت کے لگاتار جھوٹ بولتے ہیں۔ سو اینی ہاؤ، جو جھوٹ بولا جا رہا ہے عافیہ صدیقی کے بارے میں اس کے بارے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ڈائریکٹلی عافیہ صدیقی سے کوئی ملاقات نہیں، نہ مجھے ان کی بابت میں زیادہ معلوم ہے سوائے اس کے جو انفارمیشن ویکیپیڈیا پہ اویلیبل ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ سن یہ 2001 میں 9/11 کے بعد، اور اس کے بعد جو خالد شیخ محمد پاکستانی جو کویتی تھے
اور وہ پھر بعد میں پاکستانی، مطلب بنیادی طور پہ وہ پاکستانی تھے، کویت میں بورن اینڈ ریزڈ. انہیں جب گرفتار کیا گیا اور ان کو یعنی ٹارچر دے کر، جسے اور واٹر بورڈنگ اس کا بھی قانون اور پالیسی ہے کہ کوئی آدمی نہ بولے تو پھر اس کے بعد یہ انہوں نے یہ پالیسی بنائی. یہ بھی پالیسی ہمارے امریکہ میں نہیں ہے، اسی لیے امریکہ نے یہ خاص پریزنس جو تھے بیرون ملک بنائے گوانٹانامو بے میں، کیونکہ امریکن سوائل کے اوپر تو جو لا ہے اس کے مطابق آپ کسی قیدی کو اف تک نہیں کر سکتے. سو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اس کے مطابق انہوں نے پھر کہا کہ یہ ایک اسپیشل سچویشن ہے جسے یعنی ایکسٹرا آرڈینری رینڈیشن، یہ ایک اصطلاح گھڑی گئی تھی کہ ہمیں ایکسٹرا آرڈینری کچھ کرنا پڑے گا قانون کے لیے. تو اس کے لیے پھر خالد شیخ محمد صاحب نے، جن کو متعدد بار جو کچھ بھی کیا گیا ہے، جو بھی انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے انفارمیشن، انہوں نے پھر نام بتائے کہ وہ کون لوگ تھے جو اسامہ بن لادن کے ساتھ کام کر رہے تھے. تو اس میں اس بد نصیب لڑکی کا، اور میں بد نصیب اس لیے کہوں گا کہ ماں باپ اتنے بہترین ماں باپ اس کے، یعنی باپ اس لڑکی کا نیورو سرجن ہے، اور 18 سال کی عمر میں اس باپ نے ایک نیورو سرجن، اور جو بیان کیا جاتا ہے بہت دیندار آدمی ہیں وہ صدیقی صاحب، انہوں نے اپنی بیٹی کو 18 سال کی عمر میں امریکہ بھیجا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. وہ لڑکی بڑی بریلینٹ ہے. 18 سال کی عمر میں اس نے MIT سے گریجویشن کی. پھر وہ نیورو سائنسز کی فیلڈ میں بتایا جاتا ہے وہاں پہ ایک کوئی یہودی یونیورسٹی ہے، برینڈش نام ہے اس کا. اس یہودی یونیورسٹی میں اس کو داخلہ ملا، اور وہیں پہ اس نے اپنی PhD ڈاکٹرل تھیسس وغیرہ کیا. اور یوں وہ یعنی جو میں انفارمیشن جانتا ہوں ان کے بارے میں، انہوں نے اپنا ڈاکٹرل تھیسس کر کے اب عافیہ صدیقی صاحب وہ بن گئیں. اس کے بعد جو ریڈیکلائزیشن ہوتی ہے، یعنی ریڈیکلائزیشن اس پروسیس کا نام ہے جب مسلمان الٹی طرف، الٹی سمت میں سوچنے لگ جاتے ہیں. اور الٹی سمت وہ ہے کہ وہ اسی اسلام کو جسے ہمارے ہاں غلط تراجم کے ذریعے سے پیش کیا گیا، اسی اسلام کے، اسی ریئیکشنری اسلام کے فالورز بن جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ جانیں کہ دین محمدی، دین گورنمنٹ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، انہوں نے تو انسانوں کی 2 قسمیں بتائی تھیں، ایک خیر البریہ اور دوسرے شر البریہ، کہ وہ جو باری تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہے اور وہ جو باری تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے. سو آپ نے، میں نے امریکنز کے بارے میں جو کچھ جانا کہ یہ تو خیر البریہ کی صف میں آتے ہیں، یہ لوگوں کے لیے دوائیاں، ہسپتال، ریسرچ اور کیا کیا کام ہو رہا ہے اس ملک میں. اور ایک آپ کا ہماری دنیا اسلام ہے جو بالکل بے خبر ہے اس صدر اول والے اسلام سے، بالکل سو وہ جو چیز ہوئی، یہ ریڈیکلائزیشن میں یہ لڑکی جو تھی ریڈیکلائز ہوئی، اور وہاں سے پھر یہ جو خبر آتی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ یہ یہاں بچے بھی ہیں، اس کے شوہر بھی ہے. شوہر بڑا ہوش مند سا آدمی ہے، اور اس نے اسے سمجھایا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، یعنی اسے بہت سمجھایا. بالآخر پھر اس شوہر نے اس سے طلاق لے لی. اب طلاق، یہ اپنے بچوں کو لے کے پاکستان چلی جاتی ہے. وہاں پہ اس کے کنیکشنز، خالد شیخ محمد صاحب جو ٹیررسٹ پکڑے گئے تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ عورت جو تھی اسامہ کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوا. یہ وہاں سے پاکستان سے افغانستان چلی گئی. وہاں اس کا کنیکشن یہ کہ یہ ہیروں کی سمگلنگ کے ذریعے سے پیسے اکٹھے کرے گی، کیونکہ اسامہ کے پاس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بہت کیش تھا، بہت دولت تھی. تو اسامہ نے کیریئرز بنائے تھے کہ وہ ہیروں کی شکل میں کنیکشن کریں، جو اس کے پاس ملینز آف ڈالرز تھے. بزنس مین تھے یہ لوگ، سعودی جو تھے. سو اینی ہاؤ، تو یہ لڑکی جو تھی اس ہیروں کی سمگلنگ میں بھی انوالوڈ ہے اور کیس. لیکن
امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 2008 تک اس کے ویئر اباؤٹس کا کسی کو نہیں پتا تھا. پھر معلوم ہوا کہ اس لڑکی نے وہاں پہ ایک اور آدمی کے ساتھ شادی کر لی ہے, ایک عرب کے ساتھ, پھر ٹیررسٹ کے ساتھ باقاعدہ اس کا گٹھ جوڑ. وہاں پر یہ اریسٹ ہوتی ہے, اور جب یہ اریسٹ ہوئی پھر پاکستان سے اس کو ایکسٹراڈائٹ کیا گیا. اب آپ دیکھیے امریکن لا میں یعنی وہ اور پاکستانی لا میں فرق دیکھیں کہ امریکن میں یہ قانون ہے کہ اگر کوئی آپ کے کسی فوجی پہ ہاتھ اٹھائے گا وہ پھر بچ کے نہیں جائے گا, اس کو سزا ہے. سو اس عورت نے ایک ایسی سچویشن میں افغانستان میں ایک آفیسر کے ساتھ بات کرتے کرتے اس کا ویپن اٹھا لیا, اور ویپن اٹھا کے شاید اس نے فائر بھی کیے. اس فائر کے جواب میں جو گارڈز تھے انہوں نے اس کو فائر کیا, یہ زخمی ہوئی. یہ سب انفارمیشن ہے. سو اس نے اپنے طور سے یہ کام کیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری قوم کی بیٹی اور یہ وہ, ٹھیک ہے, ہماری قوم کے اندر ہمیں شرم ہے اس بات کے اوپر کہ ہمارے بہت سارے لوگ نہیں سمجھ سکے اس بات کو, جو بات اس جنگ کے 9/11 کے بعد جنگ شروع کرنے سے پہلے جو جارج بش نے کہی تھی, either you are with them or with us, یا تو تم خیر البریہ کے ساتھ ہو جو بہترین باری تعالیٰ کی مخلوق ہے, اور یا تم شر البریہ کے ساتھ ہو. بدقسمتی سے ہمارے پاکستان نے یہ رول نہیں اپنایا, اور اس کی سزا ہمیں جو ملی اور آج تک مل رہی ہے, اس دور میں تو سزا یہ تھی کہ ہم نے اتنی نفرت پھیلائی, اور وہ ادارے جو نفرت پھیلا رہے تھے امریکہ کے خلاف, جو آج بھی ہیں, جس نفرت کے پھیلانے کے اوپر آپ کا خان صاحب طالبان خان کہلایا. پاکستان میں پولیٹیکل پاپولیرٹی کے لیے آپ کسی طریقے سے امریکنز کے خلاف بس بیان شیان دے دیں, آپ پاپولر ہوتے ہیں. سو یہ اتنی جھوٹی بات جو اس کے بارے میں کہی جا رہی ہے, یعنی میں پاکستانیوں کو آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں, امریکہ کے پریزن سسٹم میں جو امریکن سوائل کے اوپر ہے, یہاں پر کسی قیدی کو ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی قیدی اس کو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے تو عام شہریوں کو بعد میں ملتا ہے, اس کو پہلے ملتا ہے. اچھا. اور قیدی بھی وہ ہے جسے عمر قید ہے, یعنی اس نے جانا نہیں ہے, 100 سال کی کسی کو قید, کسی کو 2 لائف سینٹنسز. یعنی میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کئی قیدیوں کے ان ٹرانسپلانٹ کے پیپرز کے اوپر سائن کیے. کسی کو لنگ ٹرانسپلانٹ چاہیے, لیور ٹرانسپلانٹ چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. ہر وہ قیدی ان کو ہر طریقے سے جو امریکن لا ہے اس کے مطابق اسے زندہ رکھتے ہیں, اور اس کو نہ صرف یہ کہ پریزن کے اندر ان کی باقاعدہ اپنی لائف ہے, اپنا کلچر ہے, پریزن کے اندر ان کو ایجوکیشن کا سسٹم ملتا ہے, ریہیبلیٹیشن کا موقع ملتا ہے. کچھ قیدی تو ایسے ہیں کہ آپ یقین نہیں کریں گے, انہوں نے پریزن میں رہ کے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ہے, اور بعد میں نکل کے ریفارمرز اور کاؤنسلرز بنے ہیں, ٹیچرز بنے. لیکن کچھ قیدی جو ہیں, یعنی قیدیوں کے ساتھ امریکہ کے پریزن میں جو مثالی سلوک ہوتا ہے, یعنی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جنہیں باہر ٹریٹمنٹ نہیں مل پاتا, وہ ایک چھوٹا سا جرم کر کے کسی طریقے سے پریزن کے اندر گھس جاتے ہیں, ان کو ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا. یہ اس میں خاص طور پہ ہمارے جو امیگرینٹس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی خوشان بات ہے کہ جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو پریزنرز جو ہیں, جو لائف سینٹنس کے اندر ہیں, انوالو ہیں, اگر ان کا میڈیکلی طور پہ اگر ان کو کسی بھی ایمرجنسی کی ضرورت ہو, سو دے بین ٹیکن کیئر آف دیٹ. یقینی طور پہ بڑے اچھا شعور ہے, بہترین. ساتھ جو ہے جی کہ ہم پاکستان کے وزیر اعظم جناب میاں شہباز شریف صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ عافیہ صدیقی کی بہن کے ساتھ 20 سال کے بعد انہوں نے اس ملاقات میں اپنا ذاتی جو انٹرسٹ لیا تھا, دلچسپی لی تھی, اس کے نتیجے میں یہ ملاقات جو ہے ہوئی ہے.
برکف یہ بڑی یہ ان کا بڑا آسن قسم کا کام ہے. بہت ہی اچھا کیا, کیونکہ جتنے بھی یہاں پہ قیدی ہیں, میں سنڈے کو ہم دیکھتے ہیں, جب کبھی میں پریزن میں سنڈے کے دن جاتا تھا تو وہ وزٹرز کا ڈے ہوتا ہے ہمارے ہاں پریزنرز کو, تو اتنی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, ایک اسکریننگ پروسیس میں سے وہ وزٹرز جاتے ہیں, اس میں لائفرز بھی ہیں. اس میں یہ کہنا کہ جی وہ ایک شیشہ لگایا ہوا تھا اس کے بیچ میں بات کر رہے, یہ ہمارے یہاں روٹین ہے. آپ پرزنر کو کوئی چیز پاس نہیں کر سکتے, کچھ دے نہیں سکتے, کچھ کر نہیں سکتے, شیشے کے بیچ میں آپ اس کو دیکھتے ہو, بات کرتے ہیں. وہ جی کسی بھی جرم ہوگا یہ سسٹم ہے یہاں پہ شیشہ لگا کے دیکھ کے, چونکہ ان کی سیکیورٹی کا بھی ہوتا ہے, چونکہ ایک پریزنر ہے, they can do anything that. اس کے علاوہ ہر پریزن کے اندر ایک علیحدہ سیکشن ہے کانجوگل وزٹس کے بارے میں, کہ کچھ قیدی پریزن کے اندر رہتے ہوئے انٹرنیٹ کے ذریعے سے کچھ عورتوں کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں. باقاعدہ ان عورتوں کو جو شادی کرتے ہیں ان کے ساتھ کانجوگل وزٹ کے لیے وہ عورت آتی ہے, اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے. کانجوگل کہتے ہیں وہی چیز جسے آپ مباشرت کہتے ہیں. ان کے اس ریلیشن کے لیے علیحدہ کمرے بنے ہوئے ہیں کانجوگل وزٹس کے لیے. تو پرزنرز کو جو سہولتیں یہاں پر میسر ہیں, جس انداز سے میسر ہیں, یقین کیجئے یہ پالیسیز چونکہ کیلیفورنیا کی میرے ہاتھ کی, میری نظروں کی دیکھی ہوئی ہیں, ان میں سے بہت ساری پالیسیز میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں, لکھنے کے بعد انہیں ایک بورڈ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اب اس پالیسی اور پروسیجر سے ہم ذرہ برابر انحراف کریں تو وائلیشن ہو جاتی ہے. تو پرزنرز کے جو حقوق ہیں, یہ جو امریکہ کو بدنام کیا جا رہا ہے, یہ اس انداز سے, وہ اس طرح سے, کیونکہ ان لوگوں نے تو اپنا الو سیدھا کرنا ہے. وہ عورت جو آ کے اس کی بہن واپس آ کر وہ جس طریقے سے بیان دے رہی ہے, اب معلوم نہیں وہ کیا بیانات دے رہی ہے, جو بھی سنے ہیں اتنے دردناک کہ میری, تو اسے یعنی she should not do that, she should just feel grateful, کہ وہی انسائٹ کرنا وائلنس کو, قوم کو وہی انسائٹ کرنا جو ان لوگوں نے کیا, عمران خان کے ساتھیوں نے انسائٹ کرنا وائلنس کو, کہ جی ظلم ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. ٹوٹل ظلم تو مشرف کر کے چلا گیا, جو بھی حالات تھے, لیکن یہ وہ پاکستان کی بیٹی تھی, ان کو حوالے کر دیا, جو بھی حالات تھے سیاسی طور پہ. لیکن آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میڈیا کے اندر یا سوشل میڈیا میں یہ چیزیں ہیں کہ جیل کے اندر امریکن کا جو بدسلوکی ہے, یہ ہرگز نہیں ہے. ان کے اپنے ایک پروسیس ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے 30-35 سال اندر کی جیل کے اندر ایز اے ڈاکٹر کے طور پہ اپنی سروسز کی ہیں. وہ اپنے تجربے سے یا ان کے جو روٹین کے وقت میں وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اندر ایک بڑا اچھا سسٹم ہوتا ہے, اگر میڈیکل فیسلٹی ہوتی ہے اور دوسری سہولتیں جو ان کو ملتی ہے. عافیہ صدیقی کی رہائی کا جو کوئی, اگر آپ سمجھ لیں کہ 5% بھی چانس تھا تو اس کی بہن نے تباہ کر دیا. She has destroyed that. ہمارے ہاں جو پیرول بورڈ بیٹھتا ہے, جو رپورٹ کرتا ہے پریزیڈنٹ کو, سب کو بتاتا ہے, گورنر کو, اگر پرزنر کے اندر ریمورس ہو, یہ ایک سٹینڈرڈ ہے, are they remorseful of their act? سب سے پہلی چیز کہ are they remorseful of what they did? کیا اس کے اندر ریمورس ہے؟ ریمورس اسی کو کہتے ہیں جسے آپ توبہ کہتے ہیں, کہ اس کو احساس ہے اس بات کا کہ she did something wrong. سو وہ جس دھڑلے سے they are constantly, یعنی اس کو رہا کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کے مقابلے میں آپ پاکستان میں ایک ایسی اسامہ بن لادنی چھوڑ دو گے کہ کراؤڈ کیچر ہوگی, جی عافیہ پیرنی کو آپ دیکھنے جا رہے ہیں, عافیہ آئیے اسی عافیہ دے, یعنی پاکستان کے اگر, سو دس از گوئنگ ٹو بی نیور. یہ جو سر آپ کو بڑی عجیب لگ رہی ہے 80 سال قید, 86 سال قید, امریکہ میں بہت سارے قیدیوں کو روٹین میں 2 لائف سینٹنسز 3 لائف سینٹنسز دیے جاتے ہیں. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں نو چانسز آف پیرول, آپ کی رہائی, یعنی آپ کے اوپر وہ قلم اب ٹوٹ چکا ہے. وہ ایک ریئر سی ایلیمنٹ ہے. کون سا امریکہ کا پریزیڈنٹ ایک ایسی چیز کے اوپر جرت کرے گا جبکہ اس کی بہن باہر نکل کر بکواس کر رہی ہے, شی از ٹاکنگ نان سینس, کہ اس کے
دانت توڑ دیے, وہ بول نہیں سکتی, وہ یعنی all she is doing, I mean, میں تو عافیہ سے ملا نہیں, but I can imagine کہ کتنی اسٹوپڈ ہے اس کی بہن. وہ کہتے ہیں تاند نہیں تانی بگڑی دی ہے. ہاؤ اسٹوپڈ کین یو گیٹ کہ آپ اگر اف یو ریئلی وانٹ یور سسٹر آؤٹ, یا آپ کی کوئی اہمیت, آپ کہیے کہ اس کو بہت افسوس ہے, بہت دکھ ہے, کلیم آل دس, شی شوڈ ناٹ ہیو ڈن دس. شاید اس کے بعد کوئی سنوائی کا راستہ ہو. اس کی بہن نے رئیس مدد فرمائے گی ان کی بیچاروں کی پھنس گئی. نہیں وہ اس کی بہن بھی جو ہے وہ اپنی پبلسٹی کے لیے کر رہی ہے, وہ بہن کا نام استعمال کر رہی ہے. اس کا گزشتہ آپ یہ دیکھیں, اور آپ دیکھیں کورٹ میں جب عافیہ صدیقی کو اس وقت جو ہے رائٹ آف کاؤنسلنگ کے لیے خان فاروق صاحب ڈاکٹر صاحب زیادہ سمجھیں گے کہ اس کو مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے آپ کسی مطلب کہ گورنمنٹ سطح پہ اگر کوئی وکیل ملتا ہے, وہ کہتی نہیں میں خود مقدمہ لڑوں. اس میں جو خرابیاں پیدا ہوئی, اس نے اپنا مقدمہ خود لڑا, ٹھیک ہے نا. اس نے کاؤنسلنگ کے لیے جو اسے پرووائڈ کر رہے تھے خان فاروق صاحب, اس نے اس کو قبول بھی نہیں کیا.